کہ یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ شیطان. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود سے. تو اس کے الفاظ اگر آپ قرآن میں سنیں, یو ول بی امیزڈ کہ اتنی نفرت, یو ول بی امیزڈ کہ اتنا گرج, اتنی دشمنی اور اتنی چاہت ہے تباہ کرنے کی انسانیت کو, بنی آدم کو. سورہ الاعراف میں شیطان کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریکارڈ کیا, ہمیں بتائے. ہی سیڈ کہ او مائی لارڈ بیکاز یو ہیو مس لیڈ می, اے میرے رب, اللہ کو رب مانتا ہے وہ obviously, اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ گمراہ کرنے سے مراد ہے کہ اس کی یہ تھنکنگ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ has misled him, یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ has forsaken him, کیونکہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا کہ ارتھ was supposed to be given to me, لیکن یہ آدم ایک کریٹ کیا اللہ نے اور اس کی اولاد کریٹ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور اللہ ان کو دنیا میں بھیج رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقصد دے کے بھیج رہا ہے, اللہ ان کو اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے. He couldn't bear it, اور اس جیلسی کی بیسس پہ, اس انوی کی بیسس پہ جو باتیں اس کی ریکارڈڈ ہیں قرآن میں, واللہ اگر ہم پڑھیں, ہم اس پہ غور کریں, ہمیں سب سمجھ آ جائے گا کہ ہماری لائف میں کیا چل رہا ہے. ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں, ہم ساری زندگی شکایتیں کرتے رہتے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کبھی کوئی حادثہ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم کیا ایک بھی بار بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں, بیٹھ کے اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے تو بتایا ہوا لائف از اے ٹیسٹ, اور اللہ نے بتایا کہ اللہ ہمیں کس طرح ٹیسٹ کریں گے, بیکاز وی چوز دس ٹیسٹ اکارڈنگ ٹو سورہ الاحزاب ورس 72. اللہ نے یہ امانت, یہ رسپانسبلٹی پہاڑوں کو پیش کی, ہیونس کو پیش کی, اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی ارتھ کو پیش کی, سب نے ریجیکٹ کی. ریجیکٹ ایز ان اس سینس میں نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا آرڈر جو ہے وہ ڈس اوبے کیا, سب نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, گھبرائے سب, لیکن ہیومن بینگز نے اس رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کیا. سو یس وی ایکسیپٹڈ اٹ, اور ہیومن بینگ میں ایک تحریک ہے, یاد رکھیں آپ سب میں ایک تحریک ہے. آپ نے اگر اس پرپز کو چوز کیا ہے تو یو نو کہ یو کین ڈو اٹ. اور میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ رسپانسبلٹی نبھانے کی, ایک بہت بڑے مقصد کی, دنیا کو ایک خوبصورت پلیس بنانے کی, اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کی, جسٹس کے ساتھ زندگی گزارنے کی, اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی, اور ہیومینٹی کے لیے کچھ کریٹ کرنے کی. سو دس از دا مشن وی ور سیٹ ود. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹولڈ اس کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عدو مبین کہا ہے, a very clear and staunch enemy. کلیئر ہے بات. جب ہمیں پتہ ہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آئی ول مسلیڈ دیم آل, تو وہ چاہے ڈسٹریس کاز کر کے مسلیڈ کرے, چاہے وہ گناہ کرا کے مسلیڈ کرے, چاہے وہ کوئی نقصان پہنچا کے مسلیڈ کرے, چاہے وہ ہمارا ایمان خراب کر کے مسلیڈ کرے, چاہے وہ ہمیں ڈاؤٹس کریٹ کر کے مسلیڈ کرے, دیر آر سو مینی ویز دیٹ شیطان از یوزنگ ٹو مسلیڈ دا ہیومینٹی. آپ خود سوچیں کہ اس کا ایکسپیرینس کتنا زیادہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک کے سارے انسان دیکھیں, انبیاء کو دیکھا ہے, صحابہ کو دیکھا ہے, اور سویلائزیشنس کو بنتے اور تباہ ہوتے دیکھا ہے. And generations after generations, he has misled billions and trillions of people, اللہ معاف کرے. And so many have come under his trap, so many have come under his trap. تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, یہ افسانہ نہیں ہے شیطان. کچھ لوگ اس کو افسانہ سمجھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی شیطان کچھ نہیں ہوتا, انسان کا اپنا نفس ہی جو ہے نا وہی جو ہے خراب ہے. ٹھیک ہے بھائی, نفس بھی دشمن ہے, نفس بھی خراب ہوتا ہے انسان کا. نفس الامارہ, اس کا مینشن قرآن میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس الامارہ سے پناہ بھی مانگی, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کیا ٹرانسلیشن ہے, کیا ہے؟ میرے رب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے میرے نفس کے حوالے فار دا بلنک آف این آئی بھی نہ کیجیے گا, یعنی پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. تو یس نفس بھی ہے, بٹ شیطان کو اگنور مت کریں. یہ مت کہیں کہ شیطان تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یہ افسانوی باتیں ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ تمہارا عدو مبین ہے, کھلا دشمن ہے, تو وی شوڈ لسن ٹو اٹ ویری کیئرفلی, وی شوڈ پونڈر اوور اٹ. اب ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کے گمراہ کرنے کے انسان کو, اور اسکالرس کو گمراہ کرنے کے الگ طریقے ہیں, عابد کو گمراہ کرنے کے یعنی عبادت گزار کو گمراہ کرنے کے الگ طریقے ہیں, ایک حافظ قرآن کو گمراہ کرنے کے الگ طریقے ہیں, ایک عام سے آدمی کو گناہ کی طرف لے جانے کے اور طریقے ہیں, ایک نیک آدمی کو گناہ کی طرف لے جانے کے اور طریقے ہیں, اور ایک ڈپریسڈ آدمی کو مزید ڈپریس کرنے کے اور طریقے ہیں, ایک ڈی موٹیویٹڈ انسان کو مزید ڈی موٹیویٹ کرنے کے اور طریقے ہیں تاکہ وہ عبادت ہی نہ کر سکے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس عبادت کرنے کی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی, کیونکہ وی آر آلویز ڈی موٹیویٹڈ. ہم ہر وقت افسردہ ہیں, ہر وقت سیڈ ہے, ہر وقت ڈی موٹیویٹڈ ہے, ہر وقت سستی کا شکار ہے. سو مینی ویز شیطان کین پلے, اور شیطان کین یوز. دیٹس وائی وی سیک ریفیوج ان اللہ فرام سیٹن دی اکرسڈ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جو ہم پڑھتے ہیں. اس لیے آج جو میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں, دیٹ ول بی ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس. اور میں انشاءاللہ آج ثابت کروں گا کہ ہیومینٹی کس طرح مسلیڈ ہو رہی ہے, اور ہم کس طرح سے مسلیڈ ہو رہے ہیں, اور وی ہیو ٹو بی آن آور ٹوز. ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور یہ جنگ موت تک ہے. شیطان آتا رہے گا, یہ اس کے الفاظ ریکارڈڈ ہیں قرآن میں, بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ٹولڈ اس. اور وہ کیا بات کہی کہ اللہ نے جب شیطان نے کہا تھا آئی ول مسلیڈ دیم آل, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی رسپانس کیا تھا اسے کہ دیر ول بی سم جن کو تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے. انفیکٹ اس نے خود یہ ایکنالج کیا تھا کہ یس ایکسیپٹ سم آف یور سلیوز, اور وہ سم آف دا سلیوز کون ہے؟ جو عباد الرحمان ہے. آور گول از ٹو بی امنگسٹ دیم, یہ ہمارا گول ہے, عباد الرحمان میں ہم نے ہونا. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 119, جسٹ پونڈر اوور دس ورس. شیطان کے 4 چیلنجز اور 4 پرومسز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس نے 4 پرومس کیے اللہ کو کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا.
नफरत में, बुग़्ज़ में, एनवी में। वो 4 प्रोमिसेस क्या हैं, बारी बारी एक एक प्रोमिस को डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी के किस हद तक वो ये चीज़ें कर रहा है, वो लगा हुआ है, वो नहीं रुक रहा है। जो उसने अल्लाह को चैलेंज किया नाउज़ बिल्लाह, उस पर लगा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड आप क्या कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड आप कितना अपने आप को बचा रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड आप कितनी अपनी हिफाजत कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके लिए एक जगह पे थ्रेट है, दुनियावी थ्रेट है, आप पता नहीं कैसे कैसे हिफाजत करेंगे। आप काउंसलर के पास भी जाएंगे मेंटल हेल्थ के लिए, आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे फिजिकल हेल्थ के लिए, आप एक अपना मेंटोर और गुरु भी रखना चाहेंगे जो आपको गाइड करता जाए, आप जो है वो नॉलेज भी हासिल करेंगे, कहीं मैं नॉलेज की वजह से ना मारा जाऊँ, आप पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो तुम्हें राइट पाथ से हटाना चाहता है, वो तुम्हें तुम्हारे असल गोल से हटाना चाहता है, तुम्हारी आखिरत खराब करना चाहता है, तुम्हें दुनिया की लज्जतों में इन्वॉल्व करके। लेकिन हमारे जो है सर पे जूं तक नहीं रेंगती और हमें जो है वो थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि कितनी सीरियस बात की जा रही है। मैंने आपको बताया पीपल स्पेंड होल लाइफ इन डिसेप्शन और एंड में रो रहे होते हैं कि हमारी लाइफ खराब हो गई है। लेकिन क्या ये जो लाइफ खराब होने के पीछे जो आपके डिसीजन थे, कभी आपने गौर किया कि आप अल्लाह की बात मान रहे थे, शैतान की बात मान रहे थे? दैट्स द पॉइंट। तो इसलिए जो अब मैं आयत सुनाने लगा उसको बड़े गौर से सुनिएगा, समझिएगा। सो सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 119, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेल्स अस, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला उज़िलन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम। ये मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि इसका पहला प्रॉमिस क्या, चैलेंज क्या है अल्लाह को, दूसरा चैलेंज क्या है। ही सेड एंड आई विल मिसलीड देम, वला उज़िलन्नहुम, आई विल मिसलीड देम, ज़लाला से निकला है, यानी कि मैं इस तरह से मिसलीड इनको करूंगा। और डेफिनेटली जब इंसान मिसलेड होता है तो फिर वो ह्यूमिलिएट भी होता है। तो पहला प्रॉमिस, पहला चैलेंज एनवी के अंदर कि मैं इनको मिसलीड करूंगा, मैं इनको गुमराह करूंगा। नंबर 2, वला उमन्नियन्नहुम एंड आई विल अराउज इन देम सिनफुल डिजायर्स, मैं अराउज करूंगा, मैं भड़काऊंगा, मैं एयर दूंगा, मैं फायर लगाऊंगा, मैं इनकी जो कार्नल डिजायर्स हैं उनको उभारूंगा, इनमें फॉल्स डिजायर्स को जो है वो मैं उभारूंगा, इनको डिसेप्शन में डाल के, इनको जो है वो ख्वाहिशात का एक आप कह लें वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स दिखा के, इनको जो है वो एक फॉल्स ड्रीम लैंड बना के, इनको जो है वो एक फॉल्स ग्लिटर एंड ग्लैमर दिखा के, इमोरालिटी को ग्लैमराइज करके, इमोरालिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करके, आई विल अराउज फॉल्स डिजायर्स इन देम। दैट्स द सेकंड प्रॉमिस। एंड देन ही सेड फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआमी, एंड देन द थर्ड प्रॉमिस इज एंड आई विल कमांड देम सो दे विल स्लेट द ईयर्स ऑफ कैटल। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत डीप पॉइंट है, मैं इसकी तरफ आता हूँ। मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि ये कैटल के ये जो कैटल से यहाँ पे मुराद है, तफसीर में आता है कि जो कैमल्स थे, अरब्स उनके कान काटा करते थे। सो आई विल स्लिट द ईयर्स, आई विल कमांड देम टू स्लिट द ईयर्स ऑफ कैटल। इसके पीछे क्या है उसका प्रॉमिस और वो क्या चाहता है, आई विल कम टू इट। एंड द लास्ट थिंग इज दैट वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। व्हाट इज मेंट बाय इट के लास्ट प्रॉमिस, एंड आई विल कमांड देम सो दे विल चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। 4 प्रोमिसेस। नंबर 1, आई विल मिसलीड देम, मैं इनको जलील कर दूंगा। नंबर 2, I will arouse false desires in them. Number 3, I will command them to slit the ears of cattle. Number 4, I will command them so that they will change the creation of Allah. And then Allah subhanahu wa ta'ala tells us, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. And whoever takes shaitan as an ally, as a wali instead of Allah, wali से मुराद यहाँ पे प्रोटेक्टर है, मददगार है, wali से यहाँ पे मुराद ये भी है कि जिसकी हम बात सुने, has certainly sustained a clear loss. खुसरान मुबीना, उसने बहुत घाटे का सौदा किया जो शैतान की बात मानता है, बिकॉज ही इज द वर्स्ट एनिमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये 4 प्रॉमिस उसके, ही विल मिसलीड देम,